قریب قریب آتے ہیں کہ نمازوں سے فارغ ہو گئے ہیں، پہلی صف کو مکمل کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دینی قیمتی مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. جو باتیں کہیں جائیں ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. اردو تاریخ کتنی ہے؟ 28. سفر کا مہینہ، جمعہ کا دن اور سفر کی 28 تاریخ، یعنی آج کو 1-2-3 دن کے بعد سفر کا مہینہ مکمل طور پر ختم ہوگا. انگریزی اعتبار سے جنوری سے شروع ہوتا ہے سال نیا، اور اردو تاریخ کے اعتبار سے پہلا مہینہ کون سا؟ محرم، پھر دوسرا سفر، تیسرا ربیع الاول. اب سفر کا مہینہ مکمل ہو گیا، ہو رہا ہے مطلب ہو گیا. ربیع الاول کا مہینہ، اگر سفر کا مہینہ 29 کا ہے تو کل 29 تاریخ سنیچر، اتوار سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا. اور اگر 30 دن مکمل ہو گئے سفر کے تو اتوار کو 30 تاریخ پیر سے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا. ربیع الاول کا مہینہ، اس مہینے میں کیا ہوا جی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول ہی کے مہینے میں دنیا میں تشریف لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول کے مہینے میں، تاریخ آگے پیچھے ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کو لیا جائے گا، ربیع الاول ہی کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور مبعوث فرمایا. پوری انسانیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں نے
نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں بھیجا؟ یہ پوری انسانیت کے اعتبار سے اور مسلمانوں کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے 3 مقصد حضور کو بھیجے جانے کے بتائے۔ پوری انسانیت کے اعتبار سے جو حضور کو بھیجا گیا قرآن مجید کے اندر آیت ہے اور کئی مقامات پر ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا بالہدی، یعنی ہدایت کا سامان بنا کر پوری انسانیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا سبب، ہدایت کا سامان بنا کر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت میں چل پھر کر دعوت دے، ان کی دعوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ جن کے مقدم میں ایمان تھا وہ حضور پر ایمان لے آئے، صحابہ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، تابعین، طبع تابعین، اولیاء اکرام، بزرگان دین، غوث و قطب و ابدال ہر ایک پر ایمان لے آئے، اور قیامت تک جن کے مقدم میں ایمان ہوگا وہ ایمان لائیں گے۔ ایک مقصد یہ ہوا ہدایت کے تعلق سے۔ دوسرا مقصد لیظہرہ علی الدین کلہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کیا گیا، اسلام، ایمان، شریعت کو مکمل کیا گیا۔ اس سے پہلے جتنی بھی شریعتیں آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، ان کی کتاب توریت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت، ان کی کتاب کون سے؟ انجیل، حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت، ان کی کتاب کون سی؟ زبور، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور ان پر جتنی کتابیں، جتنے صحیفے نازل کی گئے، ان تمام پر دین اسلام کو، قرآن کو غالب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ یہ 2 مقصد پوری انسانیت کے تعلق سے، پورے اقوام متحدہ کے تعلق سے، ہدایت اور دوسرا دین کو غالب کرنا تھا۔ اور جب بہت ساری تعداد مسلمان ہو گئی تو اب مسلمانوں کے تعلق سے 3 مقصد قرآن مجید کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر 4 مقصد مجھے دنیا میں بھیجا گیا ہے وہ بیان فرمایا۔ آج جمعہ کا دن اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مستقل ایک سورۃ الجمعہ رکھی ہے۔ ابھی خطبے کے اندر میں نے آیت پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر شروع سے فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہیں کہ آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں، زمین میں جتنی مخلوقات ہیں، وہ تمام کی تمام مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 نام اس میں گنوائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا اور پورے آخرت کے بھی مالک ہیں، القدوس پاکیزہ ہیں، العزیز وہ بڑے بادشاہت ہیں، اور الحکیم حکمت والے ہیں۔ ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ اللہ وہ ہیں جن کی تعریف اور جن کی تسبیح ذرہ ذرہ اور بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی مخلوقات بھی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 نام گنوائے، اس کے بعد فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں سے، تمہیں میں سے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ المکرمہ میں۔ جس خاندان میں پیدا ہوئے، خاندان کیا بلکہ پورا قبیلہ، پورا مکہ، اور اس زمانے میں پورا کا پورا عرب ان پڑھ تھا۔ ان کو شعر و شاعری آتی تھی، پڑھنا لکھنا بہت کم لوگ جانتے تھے، پڑھنے لکھنے کا رواج اس زمانے میں لوگوں نے ختم کر دیا تھا۔ ان پڑھ لوگوں میں سے ان پڑھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، اور ہمارے لیے
مغفرت کا سامان اور ہدایت کا سامان بنا کر بھیجا۔ اور ان پڑھ کہتے ہیں اس شخص کو جس کو نہ ایک حرف لکھنا آتا ہو نہ ایک حرف پڑھنا آتا ہو۔ یہ چیز ان پڑھ ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فخر کی چیز ہے، اور ہم امتی کے لیے فخر نہیں، عیب اور نقصان کی چیز ہے۔ عیب اور نقصان کی چیز اس لیے پڑھنا نہیں آتا، لکھنا نہیں آتا تو ایسا انسان جاہل کہلاتا ہے، دنیا کے کسی بھی فن میں چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوتا، پڑھنا ہی آتا نہیں، لکھنا ہی آتا نہیں، لوگوں کے یہاں اس کی عزت اور وقار نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہی چیز قابل عزت، قابل احترام، قابل فخر اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے استاد، نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اگر ان کو کوئی استاد بنا لے تو ان کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور کے لیے کوئی استاد نہیں بنایا کہ ان کو پڑھائے، ان پڑھ بنایا، اور ایسا ان پڑھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کائنات کو قرآن مجید پڑھایا، دنیا کے تمام علوم اور فنون پڑھا کر تمام کے استاد، تمام کے نبی اور تمام کے رسول اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنا کر بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی آیت میں 3 مقصد بیان فرمائے کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا۔ اب وہ 3 پر بات یہ جمعہ کریں گے ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے ایک ایک لیں گے، اور اگر یہ جمعہ کرے بھی 3 تو شاید عصر کی اذان دے کر یہاں دوسری جماعت کھڑا کرنے والا۔ ایک ہے یتلو علیہم آیاتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سنائے۔ دوسرا ہے ویزکیہم، تیسرا ہے ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اب 2 کا ترجمہ نہیں کرتا، ایک یتلو علیہم آیاتی، جو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا وہ اپنی امت کو پڑھ کر سنائے اور ان کو پڑھنے کی ترغیب دے۔ سب سے پہلا مقصد یہ جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا وہ آپ کو بھی پڑھنا ہے اور اپنی امت کو پڑھنے کی ترغیب دینا ہے۔ قرآن مجید آج ہمارے یہاں گھروں کے اندر، الماریوں میں، مساجدوں میں، مکاتبوں میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہم لوگ کھول کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ پہلا مقصد نبی کو دنیا میں بھیجے جانے کا اللہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ قرآن پوری دنیا میں غالب بھی آئے اور پوری دنیا میں پڑھا بھی جائے۔ آج ادھر ادھر کے قصے کہانیوں کی کتابیں بہت پڑھی جا رہی ہیں، ادھر ادھر کی کتابیں بہت پڑھی جا رہی ہیں، ناولیں بہت پڑھی جا رہی ہیں، اخبار بہت پڑھے جا رہے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک بہت طبقہ اخبار کو پڑھ کر اسی کو علم غیب سمجھ کر اس پر مکمل طور پر یقین بھی رکھ رہا ہے۔ نیوز دیکھنا، پڑھنا، سننا، سنانا، اس کا رواج مسلمانوں میں بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ نہیں ہوا تو قرآن مجید کا نہیں ہوا۔ قرآن مجید کل بھی کتاب ہدایت تھی، آج بھی کتاب ہدایت ہے، اور قیامت تک اسی سے لوگ ہدایت پاتے رہیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید وہ معجزہ ہے جو قیامت تک چلے گا۔ نبی کے بہت سارے معجزات ان کے زمانوں کے اعتبار سے خاص ہوتے ہیں، حضور کا معجزہ نبی کے زمانے کے ساتھ خاص، لیکن قرآن کریم وہ معجزہ ہے جو زندہ جاوید ہے۔ اسے جتنا جلایا جائے گا اور زیادہ لکھا جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کے حافظ بنیں گے، اور قیامت تک قرآن مجید پڑھایا بھی جائے گا، پڑھا بھی جائے گا، حفظ بھی کرایا جائے گا، حفظ کروایا جائے گا۔ مدارس کے تعلق سے یہ بات ہے کہ زیادہ قرآن مجید کی تعلیم ہو رہی ہے، پڑھنا پڑھانا، اس کی تفسیر سمجھنا اور سمجھانا ہو رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں اور امت کا بہت بڑا طبقہ قرآن مجید یا تو پڑھا نہیں، اگر پڑھا ہے تو قرآن مجید کھول کر دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن مجید کے اندر وہ تاثیر موجود ہے کہ آج بھی
اسے غیر مسلم پڑھنا شروع کرے اپنی سکون کے لیے، ایک دن وہ آئے گا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے، اگر ریسرچ کرنے کے تعلق سے بھی وہ لوگ کھول کر پڑھیں گے اور پڑھتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا قرآن مجید کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسی کتاب سے انہیں ہدایت دیں گے۔ اور قرآن مجید وہ کتاب ہے، مسلمانوں کے پاس ہونے کے باوجود اسے نہیں پڑھتے، اسے چھوڑ دیتے ہیں، اس کے تعلیم کو بھلا دیتے ہیں، اولاد اور اپنی نسلوں کو نہیں پڑھاتے۔ اسی قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، ان کو ایمان سے، اسلام سے نکال کر کفر کے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، پہلا مقصد کیا؟ یہ قرآن مجید پڑھنا ہے۔ دنیا میں بھیجے حضور کو اللہ نے اس لیے قرآن مجید پڑھ کر اپنی امت کو سناؤ، سمجھاؤ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، اتنا پڑھا، صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک تہجد میں حضور کھڑے رہ کر قرآن مجید پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک زخمی ہو جاتے تھے۔ فضائل اعمال میں کئی جگہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت 4 رکعت نیت باندھ لیتے تھے، سورہ بقرہ شروع کرتے تھے، سورہ آل عمران شروع ہوتی تھی، سورہ مائدہ تک پہنچتے تھے، یعنی مکمل 6.25 پارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک وقت میں پڑھے ہیں۔ آج ہمیں قل هو اللہ انا اعطینا پڑھے تو ہمارے پیر درد کرنا شروع کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور شروع کے زمانے میں ایک سال ایسا ہم لوگوں پر گزرا کہ 1 سال تہجد کی نماز ہم لوگوں پر فرض تھی۔ کون سی نماز؟ کب پڑھتے ہیں؟ زوال کے بعد، ظہر کے بعد، کیا عصر کے بعد؟ کب؟ رات میں۔ اس کا وقت شروع ہوتا ہے 12 ساڑھے 12 کے بعد سے لے کر صبح صادق تک۔ ابھی جو صبح صادق ہے، سحر کا وقت 5 بج 8 منٹ، اس وقت تک تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ اور ایسا بھی نہیں 4 رکعت پڑھو 2 رکعت پڑھو چھٹی، پوری رات تہجد کی نماز پڑھتے رہنا فرض، کہتے پوری رات حضور پر بھی فرض اور صحابہ اکرام پر بھی فرض ہے۔ اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں، جہاں ابو جہل بھی دشمن، ابو لہب بھی دشمن، امیہ بن خلف بھی دشمن، ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن، بہت سارے لوگ جانی دشمن تھے۔ ان کے درمیان کعبۃ اللہ میں کھڑے رہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال تہجد کی نماز پڑھی، فرض تھی حضور پر، صحابہ اکرام پر پڑھی، اور قرآن مجید پورا کا پورا اس زمانے میں جتنے نازل ہوا تھا وہ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ سورۃ المزمل، اس آیت کی تفسیر میں علماء بیان فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اس سال جس سال تہجد کی نماز فرض تھی، اللہ اکبر تکبیر تحریمہ باندھ کر قیام کرتے تھے اور قرآن مجید پڑھتے تھے اور گنگنا کر تلاوت کیا کرتے تھے۔ آپ کے لب و لہجے میں وہ جادو تھا، بلکہ قرآن کریم میں وہ تاثیر تھا، اور قرآن کریم میں وہ تاثیر ہے کہ لوگ جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، نبی کے جانی دشمن ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے اور قرآن مجید کی تاثیر کو لینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ واقعہ لکھا ہے قرآن مجید کی تفسیر سورہ مزمل میں، اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت اور قرآن مجید سننے کے لیے ایک رات ابو جہل بھی آیا، ابو سفیان جو جانی دشمن تھے وہ بھی آئے، اور ایک اور جانی دشمن ہے احنف بن شریح، یہ تینوں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات اور قرآن مجید سننے کے لیے آئے۔ عشاء کے بعد ان کو معلوم تھا حضور کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر پڑھتے ہیں،
تو حضور کے پیچھے الگ الگ مقامات پر چھپ کر قرآن مجید سننے لگے، اور اتنا سنتے رہے، قرآن مجید کی تاثیر سے وہ اتنا متاثر ہوئے کہ صبح صادق ہوئی اور صبح کی نماز کا وقت ہو گیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب میں نے حضور کی قرأت سنی، قرآن مجید سنا۔ قرآن مجید ایسی بہترین کتاب ہے، یہ تعریف کریں گے اور لوگوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے آئیں گے۔ ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں ایمان لانے سے، اگر وہ لوگ ہماری باتوں، ہمارے عمل کو دیکھیں گے تو مسلمان ہوں گے۔ چھپ چھپا کر اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے، ادھر سے چوراہے پر ابو جہل آیا، ادھر کے چوراہے سے سیدھا ابو سفیان آئے رضی اللہ عنہ، ادھر کے چوراہے سے احنف بن شریح آیا، تینوں ایک ساتھ جمع ہو گئے۔ تینوں نے آپس میں ایک دوسرے کو پہچانے، کہاں سے آئے ہو، جھوٹ مت بولنا، کہاں سے آئے ہو، سچ بتانا۔ تینوں نے جھوٹ نہیں بولا، ایک دوسرے کو بیان کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دن میں ہم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں، لیکن رات میں قرآن سنتے ہیں، ان کی زبان سے ہمارے دلوں کو سکون پہنچتا ہے، وہ سننے کے لیے گئے۔ تینوں نے وعدہ کیا، قسم کھائی، اس کے بعد ہم نہیں جائیں گے۔ دوسری رات ہوئی، پھر تینوں کو رہا نہیں گیا، تینوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز دیکھنے کے لیے، قرآن مجید سننے کے لیے آئے، اور عشاء کے بعد سے لے کر صبح صادق تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت اور قرآن مجید سنتے رہے۔ پھر دوسرے دن چوراہے پر جمع ہوئے، کہاں سے آئے، حضور کے پیچھے سے آئے، پھر وعدہ کیا، قسم کی، قسم توڑے۔ تیسرے دن پھر عشاء سے لے کر صبح صادق تک ہم نہ 2-4 رکعتیں بہت بھاری پڑ جاتی۔ وہ لوگ اپنی نیند کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں اور قرآن مجید سن رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پڑھتے رہے، اور تیسرے دن جا کر پھر ان کی ملاقات ہوئی۔ یہ ہیں حضور کے جانی دشمن۔ علماء لکھتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں، ایک سال جس وقت تہجد فرض تھی پورے سال، اس سال یہ تینوں کے تینوں لوگ پورا کا پورا سال رات جاگ کر قرآن مجید سنا کرتے۔ ہمنا رمضان میں ایک مہینہ ہوتا ہے، وہاں ابو جہل ہم سے زیادہ کٹر، ہم تو ایسے ہی نرم دل لوگ، وہ اور زیادہ اسلام کے دشمن، وہ لوگ قرآن مجید رات بھر جاگ کر سنتے تھے اور صبح پھر صحابہ اکرام کو ستایا کرتے تھے۔ شاید وہ لوگ ہم سے زیادہ بہتر ہیں جو رات جاگ کر قرآن مجید سن رہے ہیں اور اپنے دلوں کو سکون پہنچا رہے ہیں، اور ہم ایسے ہیں کہ قرآن مجید ہماری بیویاں جہیز میں لائی، وہ آج کا آج ویسے کہ ویسا پڑا ہے، کھولنے کی توفیق نہ مجھے ہو رہی ہے، نہ آپ کو ہو رہی ہے، نہ ہماری مستورات کو ہو رہی ہے۔ مساجد میں ہدیہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، وہ آج تک ویسا کا ویسے قبروں کے اندر پڑا، ویسے کے ویسے قرآن مجید کے اوپر دھول چڑھ رہا ہے۔ اسے صاف کرنے، پڑھنے کی، دیکھنے کی، ہاتھ لگانے کی بات دور، ہم لوگوں کو اسے صاف کرنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب جس پر عمل کرے بغیر، جس کے پڑھے بغیر امت کے لیے کوئی چارہ کار نہیں۔ پہلا مقصد کیا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اصل میں یہ بیان کر رہا ہوں، قرآن مجید پر میں آیا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کا موقع، حالانکہ ہمیشہ تو سیرت ہوتی، حضور کے باتیں آتی، حضور کے احادیث آتی ہیں، لیکن ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، 2-3 دن کے بعد آئے گا، اس لیے میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کے تعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مقصد، 3 نہیں، حدیث کے اندر 4 مقصد، 4 مقصد دے کر مسلمانوں کے درمیان بھیجا گیا۔ اس میں سے پہلا مقصد کیا؟ قرآن کریم پڑھتے رہنا۔ سب پڑھیں گے؟ قرآن وہ کتاب ہے، اگر چھوڑیں گے وقت وہ آئے گا قرآن مجید دیکھنے کی بھی توفیق نہیں رہے گی۔ حضرت مولانا احمد لاڈ کو پہچانتے ہیں؟ یہ نہیں پہچانتے؟ ابھی ہیرو وغیرہ کو تو ہم بہت اچھے پہچانتے، بڑے بڑے علماء ہمیں نہیں پہچانتے۔ حضرت مولانا احمد لاڈ دعوت و تبلیغ کے اکابرین میں بڑے عالم ہیں، بڑے بزرگ ہیں، بڑے قربانی والے ہیں۔ دارالعلوم اشرفیہ جہاں میں پڑھا وہ بار بار آیا کرتے کہ اس زمانے میں انہوں نے ایک واقعہ ہمارے طالب علمی کے زمانے میں سنایا تھا
وہاں سنایا یا باندے صورت وغیرہ میں سنایا تو ہمارے استاد نے اس کو اپنی کتاب کے اندر جگہ دیا۔ وہ فرماتے ہیں روس میں ان کا سفر ہوا، اس زمانے میں آ کر روس کا سفر کر کے یہاں واقعہ انہوں نے سنوایا۔ روس کے اندر ایسے حالات تھے کہ مسلمان کھل کر عبادت کیا کرتے تھے، لیکن حکومت بدلی تو وقت ایسا آیا مسجدوں کو ختم کر دیا گیا، اذانوں پر پابندی، مسلمانوں کو ذبح کیا گیا، سولیوں پر چڑھایا گیا، اور اذان سب چیزیں بند، جس کے گھر میں قرآن وہاں گولیوں سے بھون دیا جاتا تھا۔ وقت ایسا، وہ زمانہ بھی گیا، پہلے والا بھی زمانہ گیا، توہین قرآن مجید کی تھی۔ بعد کا زمانہ آیا، سب پر پابندی لگی، وقت بدلا، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ حالات درست کر دیے۔ ایک سعودی عرب کی جماعت روس کے اندر گئی اور کچھ مسلمانوں کو جن کا جبہ تھا، سر کے اوپر ٹوپی تھی، داڑھی تھی، ایک بڑھیا دیکھ کر ان کے پاس گئی، ان کو دیکھ کر کہنے لگی مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم شاید مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا ہاں الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ سے سعودی عرب سے آئے ہیں۔ وہ کہنے لگی کیا آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہے؟ وہ کہنے لگے نہیں، ہم یہاں جماعت لے کر نہیں آئے، کسی دین کے تقاضے پر نہیں آئے، ہاں ذرا یہاں کے حالات دیکھنے کے لیے سیر و تفریح کے نیت سے آئے تھے۔ بڑھیا کہنے لگی کیا واپس تم سعودی عرب سے یہاں آ سکتے ہو؟ ان نوجوانوں نے جواب دیا ہاں ہم آئیں گے۔ بڑھیا نے کہا میری ایک درخواست تم لوگوں سے ہے، جب بھی واپس تمہارا سفر یہاں ہو تو ایک قرآن مجید میرے لیے لے کر آنا، ہمارے یہاں آج تک قرآن مجید نہیں ملتے۔ جب ان کا سفر واپس ہوا، بڑی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ ایک قرآن مجید لے کر بڑھیا کے شہر اور بڑھیا کے گاؤں میں ان کا گھر تلاش کرتے کرتے گئے اور بڑھیا کو قرآن مجید دیا۔ بڑھیا قرآن مجید کو لے کر سینے سے لپٹ کر قرآن مجید کو دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور کہنے لگی میں بچپن سے لے کر آج تک 75 سال 80 سال میری عمر ہو گئی، 70 سال کا زمانہ مکمل ہو گیا، میں نے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا، پہلی مرتبہ 70 سال میں لگایا۔ ہمارے پاس ہے سب لیکن دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ابھی وہ واٹس ایپ پر ایک ویڈیو آیا تھا کسی اور ملک کا، وہاں وہ جو ناگر وغیرہ مارتے ہیں، ابھی ٹریکٹر نکلے، پہلے زمانے میں بیل گاڑیاں وغیرہ، تو وہ کوئی ملک مجھے یاد نہیں آ رہا، وہاں ایک استاد وہ ناگر کی مشین جو رہتی ہے اسے لے کر، سامنے بیل ہے گدھا خچر کچھ بھی، اسے لے کر چلیں اور پیچھے ایک لڑکا کالا کلوٹا ہے، ہمشا وغیرہ کہاں کا ہے کیا معلوم، ایک تختی ہے، پورا قرآن بھی پاس نہیں، ایک تختی ہے، ایک صفحہ ہے، صفحے کے اندر وہ گاڑ گاڑ کر لکھتے ہیں تختیوں پر، تو اس طرح کا ایک صفحہ موجود ہے، استاد وہ چلا رہے ہیں حل اور بچہ ان کو وہ صفحہ سنا رہا ہے۔ وہاں ان لوگوں میں قرآن مجید کی قدر ہے، پورا قرآن نہیں ان کے پاس، تختیوں پر لکھا ہوا الگ الگ طریقے سے ہوگا پورا قرآن مجید، لیکن ان کو قدر اتنی کہ استاد بھی دنیا کا کام کرتے کرتے قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور بچے کے اندر اتنی فکر کہ وہ تختی سے یاد کر کے استاد محترم کو اپنا قرآن مجید سنا رہا ہے۔ ہم پڑھ بھی نہیں رہے، سن بھی نہیں رہے، اور اپنی اولاد اپنی نسلوں کو تعلیم بھی دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ بوڑھیا قرآن مجید لی اور ان کو بٹا کر ان کی مہمان نوازی کر کے ایک بڑا صندوق بڑی پیٹی ان کے سامنے لا کر رکھ دیا اور کہنے لگی اسے کھول کر دیکھو، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ تمہارا۔ کھول کر دیکھا پوری بڑی کی بڑی پیٹی سونے سے، چاندی سے، پیسوں سے بھری ہوئی تھی، اور کہنے لگی میں نے نظر مانی تھی، منت مانی تھی، جو مجھے قرآن لا کر دے گا یہ پوری کی پوری دولت میں انہیں دے دوں گا۔ پوری دنیا لٹا رہے ہیں ایک قرآن کے لیے، آج ہم قرآن کو ذبح کر رہے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں یوں ہی نہیں بھیجا گیا، امت کی تعلیم کے لیے بھیجا گیا۔ امت کے بھیجے جانے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے قرآن مجید پڑھو، آپ بھی پڑھو، اپنے صحابہ کو پڑھنے کا حکم دو، اور صحابہ سے لے کر اپنی امت قیامت تک آنے والے ہر فرد کو یہ تعلیم دو، قرآن پڑھنا ہے، موت تک پڑھتے رہنا ہے، اپنی اولاد کو بھی سکھا کر جانا، وہ بھی پڑھتے رہنا۔ آج مرے تو وہاں جا کر سورہ یاسین قرآن خوانی میں 25 قرآن، ہمارے گھر میں 25 قرآن مجید پڑھے گئے، 50 پڑھے گئے، سب نام کے بس قرآن مجید سجا ہوا ہے میتوں کے سامنے، باقی سب قرآن ہمارے سامنے بند ہوا ہے۔
اللہ اسی قرآن مجید کی برکت سے ہدایت بھی دیتے ہیں اور اسی قرآن مجید کی وجہ سے چھین بھی لیتے ہیں۔ آج بہت سارے لوگ غیروں سے مسلمان ہو رہے ہیں۔ حضرت مولانا کلیم صدیقی کو پہچانتے ہیں؟ ابھی 2-2.5 سال شاید جیل میں رہ کر آئے اور اللہ نے ان کو ایسی کرامت دی ہے، جہاں جاتے ہیں لوگ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے ہیں۔ جیل کے اندر بھی رہ کر جیلوں کا نقشہ بدل کر بھی حضرت تشریف لائے، وہاں بھی بہت سارے لوگوں کو مسلمان بنا کر آئے۔ ان کی کتاب ہے، نام فی الحال مجھے دھیان نہیں آ رہا، 3 جلدوں کے اندر ہے۔ ان تینوں جلدوں میں جو غیر مسلم مسلمان ہوئے ان کی کارگزاری لکھی گئی ہے، ان کے واقعات میں ہر شخص وہاں یہی جملے 3 جملے کہتے ہیں۔ ایک یہ کہ تمہارے نبی کی سیرت ہم نے پڑھی، دوسری یہ قرآن مجید کو پڑھا اور ان 2 چیزوں کو پڑھ کر ہم مسلمان ہو گئے، تیسرا جملہ یہ کہتے ہیں آج کا مسلمان، ان کو دیکھ کر اگر ہم مسلمان ہونا چاہتے قیامت تک مسلمان نہیں ہوتے۔ آج کا مسلمان پیدائشی نام کے اعتبار سے نہ قرآن کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے، نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر فٹ بیٹھتا ہے۔ 3 چیزیں سمجھے، پہلے ہم نے نبی کو پڑھا، قرآن کو پڑھا اور مسلمانوں کو دیکھا۔ یہ 2 چیزوں کی وجہ سے ہم مسلمان ہوئے۔ اگر مسلمانوں کو دیکھتے تو مسلمان ہونے کا ہمارا ارادہ اور نیت نہیں تھی۔ ان 2 چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ قرآن مجید ہے، پڑھائی کا معمول بناؤ۔ آج قرآن مجید ویسے کی ویسے موجود ہیں۔ سال بھر میں 2 قرآن مجید عوام کے لیے پڑھنا یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ کوئی 1.5 پڑھے، 1 پڑھے، اس سے کم پڑھے، قرآن مجید بد دعا کرتا ہے۔ وقت مکمل ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو، پوری امت مسلمہ کو قرآن مجید پڑھنے، پڑھانے اور اس کی تعلیم میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔